السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم آپ کی بزم خدمت میں آج 33 پوڈ کاسٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا آج کا سیدہ پاک کا سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کی بزم خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے محسوس کیا ہوگا ہمارے 32 پوڈ کاسٹ میں خاتون جنت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو مناقب بیان کیے ہیں احادیث سے، قرآن شریف کی آیتوں سے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات شان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو پیش کیا گیا تھا، وہ بخوبی آپ سماعت فرمائے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج میں آپ کے سامنے 33 پوڈ کاسٹ لے کے حاضر ہوا ہیں، اور اس میں 2-3 باتیں جو تھی ہیں بہت ہی کام کی باتیں تھی، اور ہم کو چاہیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام دنیا کے ماں اور بہنوں، بالخصوص تمام ماں اور بہنوں کے لیے عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آج سوشل میڈیا پر ہر ایک لڑکی آ جاتی ہے، ہر ایک بہن آ جاتی ہے، آ کے اپنے حیا کو تار تار کرتی ہے، بے حیائی کرتی ہے، ردائے فاطمہ اتار کر اور حجاب اتار کر، اور بس سوشل میڈیا پر آ کے اللہ کیا شکوا کرنا، جب ہماری ماں بہنیں ہی بیٹیاں ہی ایسے کر رہی ہیں، دوسرے لوگ اگر قانون لگا رہے ہیں تو ہم ان سے کیا شکوا کرنا۔ دیکھیے تمام ویورز کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سیدہ کی سیرت کو دیکھیے، اہل بیت سے محبت کا درس قرآن دیتا ہے، سرکار کا ارشاد ہے حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے کا پیغام ہمیں اسلام دیتا ہے، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو نام فاطمہ جو رکھا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، مفتی صاحب بہترین انداز سے آپ کو سمجھائے ہیں۔ اس کا فاطمہ کا مطلب ہے دور ہونا، دور ہونا، اور اس کے ڈیٹیلز میں بتاتے ہیں کس سے دور ہونا۔ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دور ہونا، فاطمہ کا مطلب ہے دور ہونا، جہنم کی آگ سے دور ہونا، اور فرماتے ہیں جو ان کی آل اولاد جہنم کی آگ سے دور، اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں، جو عقیدت رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ، فاطمین جو مصدر ہے، یہ ڈکشنری میں جب دیکھا جاتا فاطمین سے دیکھا جاتا ہے، جو مصدر ہے فاطمہ کا، اس کا مطلب ہے دور رہنا، کس سے، جہنم سے۔ سیدہ کی تمام اولاد جہنم سے دور ہے، اور ان سے سیدہ پاک سے جو محبت اور عقیدت رکھتا وہ بھی جہنم سے دور ہے۔ کیوں نہ ہو جو کہا تھا میں نے، سبحان اللہ، تیری نسل پاک ہے، بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں بتانے ہی جا رہا ہوں کہ نار اور نور ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، بے شک نار اور نور ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ اور ایک سیدہ کا جو سیدہ پاک کا جو نام مشہور ہے زہرا، زہرا کا معنی کیا ہے؟ زہرا کا معنی ہے جنت کی کلی۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشبو سونگنا چاہتے تھے، سیدہ کو بلا لیتے تھے اور سیدہ کو سونگ لیتے تھے، گویا جنت کی خوشبو کو سونگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زہرا کا مطلب، بطول کا مطلب بھی کیا ہے؟ بطول کا مطلب، بطول کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے قطعی تعلق کر لینا، اللہ سے جڑ جانا۔ امام حسن رحمت اللہ علیہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں فاطمہ گھر کے ایک محراب میں مصلی پہ ٹھہری رہتی، ساری رات گویا فجر ہو جاتی، ایسا گزر جاتے تھے۔
رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کوئی غلط نہیں جی غلط نہیں جی ہاں اللہ کی رحمت ہو بے شک اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کی رحمت کا ہونا عظیم چیز ہے لیکن رضی اللہ عنہ کیونکہ صحابہ کرام میں سے بھی ہیں تو رضی اللہ عنہ خاص بس عام اولیاء اللہ کو رحمت اللہ اور یہ تو اولیاء سردار ہے سبحان اللہ سردار خاتون جنت ہے خاتون جنت تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے امام حسن جنتی نوجوان امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا فاطمی جو مصدر فاطمہ کا جو جہنم سے دور ہے بطول کا معنی دنیا سے قطعی تعلق اللہ سے جڑ جانا ساری رات سیدہ مسلح پہ گزار دیتی اور زہرا کا معنی جو ہے جنت کی کلی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونگنا رہتا جنت کی خوشبو تو اس فاطمہ کو سونگ لیتے اور سرکار کا ارشاد ہے اے فاطمہ اگر تو غضبناک ہو جائے تو خدا بھی غضبناک ہو جاتا ہے اگر تو کسی سے راضی ہو جائے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے غضب فرماتا ہے اللہ غضب فرماتا ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ تیری پریشانی میری پریشانی ہے تو جس سے خوش ہے میں بھی اس سے خوش ہوں ماں کے سامنے اللہ اولاد کو کوئی تکلیف ہے ماں خوش ہوگی یا ناراض بے شک ناراض ہوگی بے شک ناراض ہوگی بے شک اور نبی فرماتے ہیں جو چیز تمہیں ناراض کرتی ہے جو چیز تمہیں ناراض کرتی ہے مجھے بھی ناراض اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیے کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت فرماتے پیغام دیجیے اہل بیت اطہار جو ہے ان سے پازیٹیو رہے ان سے پازیٹیو رہے ان کا ریسپیکٹ کرے ان کا احترام کرے اہل بیت اطہار جو مقدس ہستیاں ہیں اسلام کی ان سے محبت کرنے کا حکم ہے پازیٹیو رہنے کا حکم ہے اور ان کے ساتھ ان سے محبت اور ان سے پازیٹیو کا حکم قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے اور ایک حدیث جو پیاری جو مشہور حدیث ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ جاتی تھی سرکار کی بارگاہ میں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ٹھہر کے استقبال کیا کرتے تھے اور ٹھہر کر استقبال کرتے تھے اور بوسہ دیتے تھے اور جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے وہیں پر سیدہ کو بٹھا دیتے اور سیدہ جب اپنے گھر میں رہتی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر ہوتا سرکار جب سیدہ کے پاس جاتے تو سیدہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بابا جان کا ٹھہر کے استقبال کرتی بوسہ دیتی اور جہاں سیدہ کی پلیس رہتی جہاں مقام رہتا وہاں پر بٹھاتی ادب کے ساتھ یہ محبت اس سے پیغام یہ ہے جو اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں ان کو اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں اور جو علماء کی تعظیم کرتے ہیں جو اولیاء اللہ کی تعظیم کرتے ہیں گویا جو ٹھہر کے تعظیم کرتے ہیں یہ نبی کی سنت ہے آل نبی کی بھی سنت ہے دوسرا پیغام یہ ہے کہ بیٹی سے محبت کرنا رسپیکٹ نبی کی سنت ہے سبحان اللہ بے شک بیٹی کو عیب نہ سمجھانا تاجدار انبیاء نے ان کو عزت دی ہے سبحان اللہ اس لیے ہر ماں باپ کو یہ پیغام ہے ہائے ہائے سبحان اللہ محبت کریں ان کو عزت دینا ان کا رسپیکٹ کرنا اگر وہ آ جائے تو ناک نہ چڑھانا ہاں رحمت آئی ہے رحمت بھی اگر آ جائے پیدا ہوتے وقت بے شک بیٹیوں کو رحمت کہا گیا بے شک بیٹوں کو نعمت کہا رحمت سے پوچھ گچھ نہیں ہوتی نعمت کی پوچھ گچھ ہوتی بے شک اللہ اکبر سبحان اللہ دیکھیے مفتی صاحب نے کیا خود ارشاد فرما کیا حسین ارشاد ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما بیٹیوں کے متعلق بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے اور بیٹیوں سے محبت کرنا یہ سرکار کی سنت ہے اور بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والد سے ایسی ہی محبت کرے جیسا سیدہ کا درس ملتا ہے سیدہ کی بارگاہ سے جو ہمیں درس ملتا ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جو سیدہ فرماتی ہیں اپنے والدین سے بھی محبت کرنے کا حکم ملتا ہے ایک اور نقطہ کہ اگر آپ کا باپ پیسے والا ہو تو آپ محبت کریں نہیں دھیان دیں یا بیٹی پیسے والی ہو داماد کی طرف سے تو محبت کریں نہیں یہ محبت محض رشتہ بنتیت اور رشتہ ابوت ہے
بے شک बाप और बेटी की जो रिश्ते हैं उस बुनियाद पर मोहब्बत करो। بے شک اس بنیاد پہ محبت کرو. سبحان जरा اللہ. ये समझिए आज जो मिस यूज हो रहा है कि दामाद ने कह दिया बाप से पैसा मांगो ना करके یہ और आकर के हाथ चूम रहे हैं, اللہ तो ये मोहब्बत में बनावट ना, بے شک دل سے کیا جائے, हाँ, दिल دل سے. से कोई उसमें चाहे बाप गरीब ही क्यों ना हो लेकिन है वो मेरा जन्नत का दरवाजा, بے شک और बेटी मालदार ही क्यों ना हो है वो मेरे लिए रहे. میرے لیے رحمت. سبحان اللہ. آپ نے جیسا فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں جب بھی کام کاج کرتی تو لب پہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرتی تھی, لبوں پر زبان پر ذکر الہی رہا کرتا تھا, شکر کے جملے رہتے تھے, سبحان اللہ الحمدللہ رہا کرتا تھا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کام کر کے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور کچھ غلاموں کا مطالبہ کرتی ہے تو خادموں کا مطالبہ کرتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فاطمہ تمہیں ایسی چیز نہ بتا دو جو تمہیں خادموں سے بہتر اور افضل ہے. سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں تاکہ اگلے دن کے تمام کام اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لے گا اور تمہیں تمام چیزوں سے حفاظت فرمائے گا. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے کا حکم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سیدہ پاک کو دیتے ہیں. یہ عمل ہم سب کے لیے ایسا عمل ہے, ایسا اس کی فیضان ایسی برکتیں ہیں, کون نہیں چاہتا اس کے رشتے اچھے ہوں اور اس کو عزت ملے, اس کو اچھا فائنانس ملے, اس کو مینٹلی فزیکلی سکون حاصل ہو. تو جو چاہتے ہیں اپنے گھر میں مینٹلی سکون ہو, فزیکلی سکون ہو, تاکہ اگر وہ مینٹلی اور فزیکلی سکون چاہتے ہیں تو بستر پہ جانے کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ مانے 33 ٹائم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے تاکہ اس کو مینٹلی سکون بھی ملے گا اور فزیکلی سکون بھی اسے ملے گا اور اس کا فائنانس اچھا ہو جائے, اس کا جو ہے سو اس کی تنگستی دور ہو جائے, اس کی محتاجی دور ہو جائے. تو اس کو چاہیے کہ سونے سے پہلے الحمدللہ 33 مرتبہ 33 ٹائمز الحمدللہ کہنا چاہیے اور اس کو معاشرے میں, اس کے گھر میں اور اس کے خاندان میں اس کو عزت حاصل ہو, ہر طرف عزت ملے. تو اس کو چاہیے کہ اللہ اکبر 34 مرتبہ 34 ٹائمز پڑھنا چاہیے. کل ملا کے 100 ٹائمز ہوتے ہیں. تو اس کا اہتمام کریں. گویا 100% گارنٹیڈ یہ عمل ہے جو سیدہ پاک کو نبی پاک نے عطا فرمایا. یہ ہم سب کے لیے بابرکت اور رحمت والے عمل ہے. ہم ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم اس کو عمل میں لائے تاکہ ہماری زندگی بھی سیدہ پاک کے صدقے و طفیل میں اجالا اور نور بھر جائے. انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں کامیاب ہو جائے. اور میں مفتی صاحب سے پہلا سوال کرنے کا جا رہا ہوں. مفتی صاحب یہ بتائے قرآن شریف میں اہل بیت اطہار کا ذکر اللہ نے کہاں ذکر فرمایا اور کیسے ذکر فرمایا اور کیا القابات استعمال کیے ہیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پتہ چلے اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. نور کی انجمن سیدہ فاطمہ, مرکز پنجتن سیدہ فاطمہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت اہم باتیں آپ نے بلکہ یاد دہانی کے طور پر آپ نے کر دی ہے. امید کرتے ہیں کہ اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ. اور کون نہیں چاہتا کہ اپنی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے.
صرف دنیا سنواریں گے تو آخرت تباہ ہو جائے گی، لیکن اگر آخرت کی فکر میں دنیا سنواریں گے تو دونوں جہان سنور جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو خادم دے سکتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے سکتے تھے، قادر ہے ہر طرح سے۔ آپ کے اصحاب میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو بھی کہہ دیتے انتظام کر دو، ہو جاتا، لیکن ذرا امت پر فاطمہ کا احسان سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک اور راز کھل رہا ہے، چونکہ یہ جو محبت کی محفل کا آغاز کیا ہے نا آپ نے، یہ راز ہی کھولنے کے لیے کیا ہے۔ آج جو نبی نے دیا فاطمہ کو، یہ فاطمہ کو نہیں دیا ہے، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ کے صدقے میں پوری امت کو عطا کیا ہے۔ آج جن کے بھی ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ صدقہ ہے فاطمہ کی اس طلب کا کہ اگر وہ نبی سے نہ مانگتی تو مصطفیٰ ہمیں نہ دیتے۔ تو گویا ایک عنوانی جملہ بھی ملا کہ یہ پوری امت مسلمہ پر فاطمہ کا احسان ہے، پوری امت مسلمہ، کیونکہ جو بھی امت مسلمہ سب نماز پڑھتی ہے نا، اور سب کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اور یہ 33 اور 34 یعنی 34 یہ پورے کا جو ہے آج جو تسبیح بنی ہوئی ہے، یہ 100 کی عدد کا عدد کیوں ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ تو یہ نقطہ آپ بول رہے تھے تو سمجھئے کھول رہا تھا۔ تو واہ فاطمہ واہ، تم نے نہیں مانگا، صحیح ام السادات ہو، ام الاولیاء ہوا، ام الصالحین ہوا، ام المتقین ہوا، سیدہ شباب اہل الجنہ، ام الحسنین ہوا، ام الثقلین ہوا، ام الثقلین ہوا، بنت جد الحسن والحسین ہوا۔ واہ، واقعی ابھی نماز کا کانسیپٹ دیا آپ نے، اس میں گزارش کرنے کی کیا بات ہے؟ سب چاہتے ہیں نا کہ ہمارا بھلا ہو۔ ایک چھوٹی سی مثال دیجیے آپ، اگر رات آپ کی اچھی ہو، پوری پوزیٹیوٹی کے ساتھ اچھی ہو، اور اسی اچھائی میں کل کے دن اور رات کی کوئی خوشخبری دے دے کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کل بھی آپ کی اچھی رات ہوگی، تو خوشی ملے گی کہ نہیں آپ کو؟ ایک خوشی اگر ملے تو خوشی ہے، لیکن انیک خوشی ملے، سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے۔ یہی خوشی دیا ہے فاطمہ نے مصطفیٰ سے خادم مانگ کر، کہ اگر خادم دے دیتے تو وقتی خوشی تھی۔ ہر باپ کو یہ آئیڈیالوجی ملتی کہ بیٹی کچھ طلب کرے تو اس کی ضرورت پوری کر دینا، لیکن ایسی ضرورت نبی نے پوری کر دی جو صبح قیامت تک اب کوئی باپ محتاج نہیں ہوگا۔ ہر وفادار باپ، تقوی شعار باپ، متقی پرہیزگار باپ اپنی بیٹی کو یہی تلقین کرے گا، تم بھی وہی کرو۔ فاطمہ کی جب بہتری مصطفیٰ نے اس میں فرمائی تو کنیز فاطمہ کی بھی بہتری اسی میں فرمائی۔ وہی بار بار ایک جملہ آ رہا ہے، پوری امت پر فاطمہ کا احسان ہے۔ بے شک پوری امت پر۔ میں بخاری پڑھاتے وقت یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ابھی کے درس میں سمجھ میں، ابھی کی نشست میں سمجھ میں آئی۔ پوری امت پر فاطمہ کا احسان ہے، ذکر اہل بیت کا فیضان، یہ فیضان ہے۔ عام صالحین کا ذکر کرو تو رحمت نازل، یہاں تو رحمتوں کی کثرت نازل ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، کثرت، بے شک رحمتوں کی کثرت نازل ہے۔ اور کثرت کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ والے کی بیٹی ہے سبحان اللہ، جنہیں کثرت ملی ہے اس کی بیٹی ہے۔ بے شک حق ہے، بے شک۔ اور ساری دنیا کی دولت کو اللہ نے قلیل کہا ہے اور آخرت کو کثیر کہا ہے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا نبی اور آل نبی کو ماننے والا کثرت والا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ناظرین، سبحان اللہ، اہل بیت کا ذکر
हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हम जमात कसरत है, हाय हाय, हम कसरत वाली जमात है। हम एक दिन की खुशी नहीं चाहते, हम हमेशा की खुशी चाहते हैं। जब तक ये दुनिया में है तब भी हम चाहते खुशी, और उसके बाद की भी खुशी चाहते, और उसी के बाद की खुशी के हवाले से फातिमा ने हम पर ये एहसान किया कि आज सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की ये सदाएं हमारी जबान पर गूंज रही है। सुभान अल्लाह, बेशक, जाने वहदत, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, लाखों दरूद, लाखों सलाम। खैर, आपने सवाल किया था कि कुरान पाक में है, मैं चंद आयतें जैसे आपने भी अभी तिलावत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग फरमाया, कुरान दिया, नमाज दिया, हज दिया, पिलर्स ऑफ इस्लाम ऑल इन ऑल, बल्कि शरीयत का पूरा हिस्सा खुद रहमान दिया। रहमान का मिलना भी यही तबलीग रिसालत है। दावत मुस्तफा से ही तो हमें रहमान मिला। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुफ्लिहू, लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो मारिफत रब्बानी दे रहे हैं ना अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब रहमान मिला, कुरान मिला, शरीयत मिली, हज मिला, ज़कात, सारी चीजें मिली किसके सदक़े में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। तो उम्मत की भी तो एक जिम्मेदारी थी ना कि भाई आप मुझ पर अगर एहसान करें तो हम भी आप पर एहसान करें। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, आप सलाम करें तो हम भी सलाम का जवाब दें। सही है ना, वन वे तो नहीं है। तो नबी ने जो एहसान किया इतना, उसका अजर क्या है, उसका बदला क्या है? तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, मेरे हबीब जो तुम दिए हो ना, उसका बदला तो वो दे नहीं पाएंगे, वो दे नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपकी जबान से कहता हूं कि मांगिए। आप लफ्ज मांग पर गौर कीजिए। कभी कभी लफ्ज बोला जाता है ना, अगर आम बोला जाए तो वो लो क्वालिटी का होता है, लेकिन निस्बत से उसी लफ्ज की अजमत बढ़ जाती है। मांगिए का जुमला मैं नबी के लिए यूज कर रहा हूं, लेकिन मेरे हबीब आप मांगिए मैं कह रहा हूं। अब इस लफ्ज मांग में मोहताजगी नहीं, मुख्तारी है। मोहताजगी नहीं, मुख्तारी है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मांगिए, मोहताजी नहीं, मुख्तारी है। तो अल्लाह जब कहे तो ये मोहताजगी का नहीं, क्योंकि वो तो पूरा भी कर सकता मोहताजगी को। कह रहा है हबीब मैंने तुम्हें कुरान दिया, शरीयत दी, सारी चीजें दी, हाँ सब एतराफ करते हो, हाँ कुछ देना चाहते हो? सरकार तन मन धन फिदा का उम्मी व अभी या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों, तेरे जान पे सब, तेरे नाम पे सबके वारा, सबको वारा कर या रसूल अल्लाह, आप बोलकर तो देखिए। कहा ठीक है मैं नहीं बोलूंगा, मेरा रब बुलवा रहा है। फरमाता हबीब कहिए ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं इस तबलीग दीन पर, तबलीग शरीयत पर, दावत व तबलीग का जो काम किया है तुम्हारे सामने, इसका अज्र मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत मांगता हूं। ये नबी मांग नहीं रहे हैं, खुदा मंगवा रहा है। लफ्ज मंगवाना पे गौर कीजिए, यानी अजरे रिसालत तौहीद है। पैगाम खुदावंदी का जो अज्र मांग रहे हैं रसूल, वो अल्लाह के कहने पर मांग रहे हैं। तो अल्लाह का हुक्म मानना ये तौहीद है, ध्यान दीजिएगा। और उम्मत अगर अज्र दे, देखिएगा अज्र दे तो ये हक़ रिसालत है। अब आप गौर कीजिए इस जुमले पर, बहुत अहम बात है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा, और यकीनन मांगा, तुम देना चाहते हो, मैं मांग रहा हूं क्या? रिश्तेदारों की मोहब्बत। अब अल्लाह का भी ये मंशा हुआ, नबी का भी मंशा हुआ, और नबी का भी मंशा हुआ। तो जितनी भी सुबह कयामत तक हर कलमा गो की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुस्तफा के घराने वालों से मोहब्बत करें। और मैं अब लफ्ज मवद्दत की थोड़ी तौज़ी कर देता हूं। यहां मोहब्बत नहीं मांगी है, मवद्दत मांगी। मवद्दत कहते हैं उस मोहब्बत को जिसमें चू चरा ना हो, ई वा ना हो, चुपचाप मान लो।
हैदराबाद के हिसाब से कहूं, पेट में मुंडी डालने वाली मोहब्बत, कुछ नहीं देखना, बस क्या कहना, अपनी अकल को, कोई थॉट नहीं, कोई सेंस नहीं, कोई दिमाग नहीं, कोई चीज नहीं, मवद्दत मांगी है। मैं कुर्बा की भी वजाहत कर दूं, तफसीरुल जिलानी वगैरह के हवाले से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि इस आयत में कुर्बा से कौन मुराद है या रसूलल्लाह, मनिल कुर्बा, कुर्बा कौन है? तो आपने फरमाया अलीयुन व फातिमतु व इब्नाहुमा। सुभान अल्लाह, ये खमसुल हर्रल वदाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा व इब्नाहुमा वल फातिमा। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? अली है, फातिमा है और उन दोनों के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। तो अब कहा कि अली से मोहब्बत करना, और मोहब्बत कैसी? मोहब्बत कैसी? चू चरा वाली मोहब्बत है, तस्लीम कर देना है, कम कर देना है अपनी गर्दन। फातिमा से मोहब्बत कैसी? चू चरा वाली नहीं। आज तमाम वो लोग महसूस करें जिन्होंने अपनी जबान दराजी की है या अली पर या फातिमा पर या हसन हुसैन पर, अल्लाह ने उनके किरदारो अमल को देखने के लिए नहीं मांगा है, उनसे वो मोहब्बत मांगा है जो बेचू चरा की हो। यानी अली से क्यों मोहब्बत करें? नहीं। फातिमा से क्यों मोहब्बत करें? नहीं। मोहब्बत करो, ये मेरा ऑर्डर है, करना ही करना है। अल्लाह ने हबीब से कहा कुल, आप कहिए। मैं देखना चाहता हूं कि इश्क रसूल का दम भरने वाले कितने लोग हैं। मैं तो चाहता, तो मैं भी कह सकता था, ए मेरे नबी के उम्मतियों, मैं कह रहा हूं कि नबी के कराबतदार से मोहब्बत करो, लेकिन नहीं, मैं तो चाहता हूं, आशिक रसूल अपना नाम बहुत रख रहे हैं, इश्क रसूल का दावा बहुत कर रहे हैं लोग, लेकिन नहीं, इश्क रसूल की पहचान है आले रसूल से मोहब्बत करना। इसीलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक, बुखारी वगैरह की हदीस पाक है कि उरकुबू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, कि मोहम्मद को उनके घराने में तलाशो, मोहम्मद को उनके घराने में तलाशो। मुराद उनके घराने वालों से भी इसलिए प्यार करो कि मोहम्मद से प्यार करते हो। समझ में आए? तो कोई तनकीद, कोई एतराज, कोई जरह मोहब्बत में ना हो, उसी मोहब्बत को मवद्दत कहते हैं, और रब ने यही मंगवाया। इल्लल महब्बत फिल कुर्बा नहीं है, मवद्दत फिल कुर्बा, ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई इश्तराक ना हो। मोहब्बत के ऊपर मोहब्बत, आखिरी दर्जे की मोहब्बत की वो इंतहा है जिसके बाद अब कोई मोहब्बत का तसव्वुर ही नहीं है। वो मोहब्बत, मोहब्बत की इंतहा, बिल्कुल इंतहा है, कोई उसमें इसको इश्क कह सकते नहीं, ये लफ्ज ही मत लाइए आप यहां पर लाइए। जब मोहब्बत की वो इंतहा है, वो इंतहा है जिस इंतहा में कोई अगर पूछे भी कि क्यों कर रहे हो, तो उस क्यों कहने वाले को हम कहें तुमने क्यों क्यों कहा, क्यों क्यों कहा। ये मोहब्बत नहीं, मवद्दत है, और मवद्दत में क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होता, क्यों चला नहीं होता। अगर तुम मोमिन हो तो ये क्यों का उन्वान नहीं आना चाहिए। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत का आला मेयार जो मवद्दत है। ये सूरत शूरा आयत नंबर 24 है। अच्छा, उसके बाद तो सुनिए आयत, बड़ी खूबसूरत आयत है, दुआ कीजिए कि मैं इसको वाज़े कर सकूं। सूरत शूरा की आयत नंबर 24 नहीं 24 है, ये वाली 24 है। नुस्खे अलग अलग है, 23 भी है कुछ नुस्खों में। बहरहाल मैं आयत पढ़ रहा हूं, उसके बाद सुनिए, ये तो एक आयत का हिस्सा है। वमन यक़तरिफ हसनतन, और जो हसना कमाएगा, उसकी कंटिन्यूटी। अच्छा, ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि हबीब आप कहिए कि मैं अजर रिसालत ये मांगता हूं कि मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो। वाह मैं और एंड, और जो हसना कमाएगा। अब यहां पर जरा एक नुक्ता बता रहा हूं मैं, लफ्ज़ हसना पे गौर कीजिए। मैं मांगता हूं अपने कराबतदारों से
अजर रिसालत नहीं, मैं मांगता हूं अपने कराबत दारों से मवद्दत। मवद्दत जी। हो गई आयत मुकम्मल। और जो नेकी कमाएगा, कुछ समझ में आया आपको? उनकी मवद्दत के बाद हाँ, यही मैं लाने जा रहा हूं। यहां नेकी से मुराद नमाज नहीं ले सकते, नेकी से मुराद हज नहीं ले सकते, नेकी से मुराद ज़कात नहीं ले सकते, क्योंकि यहां अल्लाह पाक ने अपने हबीब से कहा कि मैं अजर रिसालत ये मांगता हूं, कुर्बा की मवद्दत। और जो नेकी कमाएगा, यानी मेरे खानदान वालों से जो मोहब्बत करेगा, वो सबसे बड़ी नेकी है। यहां हसना से मुराद कुर्बा की मवद्दत है। तो अल्लाह फरमाता जो नेकी कमाएगा, नजीद लहू फीहा हुस्ना, हम उसकी नेमत यहां भी बढ़ाएंगे और आखिरत में भी बढ़ाएंगे। और आगे देखिए, इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और मोहब्बत करने वालों को इज्जत देने वाला है। अब आप जरा जुमले पे गौर कीजिए। आम अगर या गफूरों का आप वजीफा कर रहे हो तो क्या माना, ए बख्शने वाले। लेकिन आयत की कंटिन्यूटी आप देखिए कि अजर रिसालत के उन्वान से यह आयत है कि बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। तफसीरुल जिलानी वगैरह में आप देखेंगे तो मुराद ये है कि जो अहले बैत से, अहले कराबत मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेंगे, उसमें कमी बेशी अगर हो गई जिंदगी में तो अल्लाह ताला उस कमी बेशी को माफ करने वाला है, बख्शने वाला है। और शकूर की तौजी कर दूं, बहुत खूबसूरत तौजी है। आप बड़े की इज्जत करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप बड़े की इज्जत करें, आपकी जिम्मेदारी है। बड़ा आपका एहतराम करे, ये कुछ तो है, कुछ तो वजह है। बड़े की इज्जत करना सिर्फ बड़े होने की वजह से, ये छोटों पर जिम्मा है, छोटों पर जिम्मा है। सही है नहीं? छोटे पे शफकत, मगर बड़ा अगर आपकी इज्जत करे, ताजीम करे, आपका एहतराम करे, आपका वेलकम करे, तो जरूर कुछ तो है आपके अंदर कि आप छोटे होकर आपकी इज्जत हो रही है। तो अब शकूर की तौजी सुनिए कि ए अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, तुमने इनकी ताजीम करके कितनी अपने आप को सआदत की मंजिल से हमकिनार किया है। सुनो, मैं तुम्हारा वेलकम कर रहा हूं। अहले बैत की इज्जत करने वाले की इज्जत रब फरमाता है। अभी इससे बड़ी क्या बात? अब क्या बात होगी यार। तो क्या अभी ये भी बात आई थी ना कि इज्जत चाहते हो, ये करो, ये करो, ये करो। मैं वही लफ्ज शकूर, मैं कुरान के भी एक ही आयत की तौजी की है। टाइम करीब करीब होने जा रहा है। हम इंशाल्लाह और सेकंड पार्ट देंगे, थर्ड पार्ट भी देंगे इंशाल्लाह। हाँ, क्योंकि सैयदा पाक यकीन है कि हमसे राजी है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह हमारी नस्लों पर उनकी बरकतें, उनका फैजान जारी रखे। तो आपने पूरा देख लिया कि नेकी हसना। अब मैं आखिरी में एक दुआ कर रहा हूं, आप भी दुआ कर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। तर्जुमा अब कर रहा हूं मैं, ए अल्लाह दुनिया में भी अहले बैत की मोहब्बत अता फरमा, आखिरत में भी अहले बैत की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, क्या कहते बाबा, ये रियल अहले बैत की मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है हमारे देश में। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा। मगर मानेंगे वही जिनका सीना मोहब्बत से मसरूर और मामूर हो। मैंने तफसीरुल आयत बिलायत की है, मैंने तौजीहुल कुरान की है। अल्लाह ताला हम सबको हसनैन करीमैन की माँ उम्म सादात का सदका नसीब फरमाए। मोहतरम नाजरीन, आपने समाअत फरमाया सूरह शूरा की आयत नंबर 24, शूरा की आयत नंबर 24 में आपने समाअत किया है। मुफ्ती साहब कितनी बेहतरीन उसकी तौज़ी फरमाए हैं, तशरीह फरमाए हैं, तफसीर फरमाए हैं। दिल बाग बाग हो जाएगा अगर आप जो है इसको समाअत फरमाइए। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत की जो अजर मांग रहे हैं, मांग नहीं, अल्लाह खुद मंगवा रहा है।
کیا تمہیں ایمان ملا، تمہیں نماز ملی، تمہیں روزہ ملا، تمہیں حج ملا، تمہیں زکوٰۃ ملی، اس کا اجر کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے، محبت میں مودت ہے۔ محبت جب کمال پہ پہنچ جاتی ہے تو مودت شروع ہوتی ہے۔ مودت اس کو کہتے ہیں جس کو ایسا تسلیم کرے، کیوں ان سے محبت کرے؟ نہیں، اپنے آپ کو تسلیم کرے، چوں چرا نہ کرے، کیوں نہ کرے، بس امام عالی مقام سے محبت کرے، سیدہ پاک سے محبت کرے، امام حسن سے محبت کرے، امام حسین سے محبت کرے۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور یہی اجر رسالت کا جو ہے نا، اجر رسالت کا اللہ تعالیٰ حق ہے، اجر رسالت کا حق ہے۔ کل پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے صدقے میں ہمارے اصلوں کی بخشش فرمائے اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ لخمسۃ اطفی بها حر الوداع الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔